الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں رونما ہونے والے وہ اہم واقعات جن سے بہت کچھ رہنمائی ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے، جن سے بہت ہی اہم باتیں سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی تاریخ کے ان اہم ترین واقعات کو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ورنہ ہماری آپ کی یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے پردادا اور ان کے والد اور ان کے دادا کا نام بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اپنے خاندان میں ہونے والے بہت سے واقعات ہمیں یاد نہیں رہتے۔ انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بڑی مفید رہنمائی بعد میں آنے والوں کے لیے ملتی ہے۔ ان واقعات کا تعلق غریبوں سے بھی تھا، امیروں سے بھی تھا، تجربے کار سن رسیدہ معمر بزرگوں سے بھی تھا، اور جذبے، جوش اور طاقت اور توانائی سے بھرپور نوجوانوں کے لیے بھی تھا۔ ان واقعات میں سے بعض کا تعلق خواتین سے تھا، عورتوں سے تھا، بعض کا کنواری لڑکیوں سے تھا، بعض کا تاجروں سے تھا، بعض کا کسانوں سے تھا، کچھ واقعات کا تعلق بادشاہوں سے، حکام سے تھا، کچھ واقعات کا تعلق کسی بیمار انسان سے تھا جو شدید بیماری میں مبتلا تھا، کچھ واقعات کا تعلق یتیم بچوں سے تھا۔ غرض کے معاشرے کے، سوسائٹی کے جتنے افراد یا جتنے طبقات آج ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں، ان سب طبقوں میں سے ہر طبقے کے متعلق کوئی نہ کوئی بہت اہم واقعہ، بہت مفید تجربہ جو کبھی کسی کے ساتھ رونما ہوا،
اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اپنی کتاب قرآن مجید میں وہ ریکارڈ کر دیا، ہمیں وہ واقعہ سنا دیا۔ اب یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ ہم چاہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر غور کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے والوں سے تعلقات کو بڑھائیں، اور وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا، ان سے وقتاً فوقتاً ملتے رہیں اور ان سے ان واقعات کو اور ان سے ملنے والی رہنمائی کو سننے کی اور لینے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بالکل غفلت میں پڑے رہیں۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خواہش اور شوق ہی نہ پیدا کہ آخر اللہ نے اتنی موٹی کتاب قرآن مجید میں کیا کہا ہے۔ ہم اخبارات پڑھتے رہیں، ہم کاروبار کرتے رہیں، ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے رہیں، ہم آوارہ گردی کرتے رہیں، ہم لڑتے جھگڑتے رہیں، کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے رہیں، لیکن کبھی ہم سنجیدگی سے بالکل ہمارے اندر یہ خواہش ہی نہ پیدا ہو، یہ ضرورت کا احساس ہی نہ پیدا ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو اس نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اتاری ہے، اس میں کیا کہا ہے اللہ نے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں اور آپ میں سے کوئی آدمی اس دوسری قسم میں شامل ہو، اور اللہ کرے ہمارے اندر یہ جذبہ آئے، ہم دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر ان علماء کے پاس آئیں جن کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے، اپنی محبت دی ہے، قرآن کا علم دیا ہے، اور ان سے پوچھیں۔ اور عطار کی دکان پر کوئی جائے اور عطر نہ بھی خریدے تب بھی خوشبو تو اس کی ناک میں آ ہی جاتی ہے۔ علماء کے پاس اگر کوئی آئے گا تو اور کیا تذکرے وہاں سنے گا، وہاں جو بات بھی ہوگی، جو گفتگو بھی ہوگی، اکثر و بیشتر انشاءاللہ وہ یا قرآن مجید کے بارے میں ہوگی، اس کی روشنی میں ہوگی، یا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں ہوگی، یا ان کی روشنی سے جگمگانے والے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت، ان میں سے کسی نہ کسی کا واقعہ بیان ہوگا، ان میں سے کسی کی رہنمائی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے گی جس سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ میں نے جو ابھی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اس میں بھی انسانی تاریخ کا ایک بہت چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بوڑھا انسان، بہت تجربے کار اور بہت جہاں دیدہ، جس کی زندگی میں غم بھی بہت آئے اور خوشیاں بھی آئیں، جس کی زندگی میں آنسو بہانے کے مواقع بھی بہت آئے اور شکر کا سجدہ بجا لانے کا موقع بھی آیا، جو زمانے کے سرد و گرم بہت دیکھ چکا تھا، جس نے دیہات کی زندگی بھی گزاری تھی اور جو شہری تمدن والی زندگی سے بھی واقف تھا، جو خود کسان بھی تھا، جو کھیتی کسانی کا تجربہ رکھتا تھا، اور جس کا جو نسب تھا، خاندانی نسب اتنا بلند تھا، اور ایسے پاک اور شریف گھر میں اس اللہ کے بندے کی پیدائش ہوئی تھی کہ شاید ہی دنیا میں 2 ہی 4 لوگ ہوں گے، شاید یا اس سے بھی کم، جن کو اتنے شریف پاک نیک گھرانے میں جنم لینے کا اور پرورش پانے کا موقع ملا ہوگا۔ میری مراد اللہ کے عظیم پیغمبر اور
اور انتہائی تجربے کار شخصیت حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام ان کے والد بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کے دادا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. ان کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے والد تھے حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کے چچا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی دادی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام. بڑا غور کیجیے, کس کو ملتے ہیں ایسے دادا اور دادی, کس کو ملتا ہے ایسا گھرانہ, بچپن سے جس گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی ہوگی, بڑے سے بڑا لفظ بھی اس گھرانے کے تقدس, اس کی خوش نصیبی, اس کی بلند کرداری, اس کی سمجھداری کو بیان نہیں کر سکتا. پھر وہ خود کن تجربوں سے گزرے, وہ ایک لمبی داستان ہے. کیسی تجربوں سے بھرپور زندگی, جن میں شدید غم بھی تھے, محبوب بیٹے کی جدائی کا صدمہ بھی تھا, گھر کے اندر پیدا ہونے والے حالات کا تلخ احساس بھی تھا, اور بعد میں پھر پورے خاندان کے یکجا ہو جانے, اور وہ بیٹا جو کھو گیا تھا, جو بظاہر چھن گیا تھا, کسی سازش یا حادثے کا شکار ہو گیا تھا, بعد میں اس بیٹے کو صرف ملنے کا, اور ملنے ہی نہیں, اس کو اس حالت میں دیکھنے کا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی متمدن تہذیب اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا حکمراں تھا. ایک عجیب و غریب شخصیت ہے یعقوب علیہ السلام کی. غم کس طرح گزارے انہوں نے, حادثوں کے دن, غموں کے دن کس طرح گزارے, تکلیفوں کے دن کس طرح گزارے, کیسا صبر کیا, ناقابل برداشت چیزوں کو کتنا برداشت کیا, حالات کی خوشگوار تبدیلی کا کیسا انتظار کیا, اور پھر جب خوشیاں آئیں تو پھر ان خوشیوں کا استقبال کسی تکبر بھرے نعرے لگا کر کرنے کے بجائے کس طرح بندگی بھرے سجدے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے, اللہ کا شکر ادا کر کے کس طرح ان خوشیوں کا استقبال کیا, یہ ایک لمبی داستان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف گھنٹوں چاہتا ہے. میں نے اس وقت ان کی زندگی کے جس واقعے کا انتخاب کیا ہے وہ ان کی زندگی کا سب سے آخری واقعہ ہے. وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ان کی آخری سانسیں تھیں, انتقال کا وقت قریب تھا, بستر مرگ پر تھے, اور آس پاس جب ایسا وقت ہوتا ہے جب خاندان کا کوئی بزرگ اللہ کے ہاں جا رہا ہوتا ہے, تو آپ خود تصور کیجئے کہ اس وقت اولادوں پر, بیٹوں اور بیٹیوں پر, پوتوں اور پوتیوں پر, گھر کے خاندان کے نوجوانوں پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. سب لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ ایمان والا گھرانہ اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کر رہا ہوگا کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے بالکل آخری وقت, قرآن خود کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جبکہ یعقوب علیہ السلام, یعقوب کی موت کے وقت بالکل قریب آ گیا تھا, اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اچانک اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے بچوں سے, اپنی اولادوں سے ایک بات پوچھا یہ کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں, میرے بیٹوں, میرے پوتوں, جو بھی لوگ کھڑے ہوں, لمبا خاندان تھا ان کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام کا پورا خاندان جب مصر بلایا گیا ہے, جس کو بھی وہ واقعہ معلوم ہوگا وہ اشاروں کو سمجھ جائے گا, تو اس وقت تقریباً 90 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ وہاں پر پہنچے تھے. تو اس کے بعد خاندان اور بڑھا ہوگا. وہ پوری تعداد ان کے پاس کھڑی تھی, اچھی خاصی تعداد,
اور اس وقت انہوں نے آنکھ کھول کر سانس شاید اکھڑ چکی ہو، موت بالکل قریب ہو، اور اس وقت انہوں نے اچانک اپنے بچوں سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں ایک بات بتا دو، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جواب فوراً ملا، بلا تکلف۔ وہ بچے جانتے تھے کہ یہ تکلف کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے ابا اور ہمارے دادا کو اس وقت اس دنیا سے جاتے وقت ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنے اولاد کو جس دین سے جوڑا ہے، میں نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا جو طریقہ سکھایا ہے، میں نے اپنی اولاد کو جس طرح توحید پر اور شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بنایا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ نوجوان نسل، یہ میرے خاندان کے لوگ، یہ میرے آئندہ آنے والے بچے، کیا یہ بھی اسی دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اس لیے بچوں نے بلا تاخیر جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ بالکل مطمئن دنیا سے جائیے ابا جان اور دادا جان، آپ نے جس وحدہ لا شریک رب سے، اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے، ہم تنہا اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اس دین پر قائم رہیں گے جس دین پر آپ نے ہم کو چلنا سکھایا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا میں اگر کسی باپ کو، کسی دادا کو، کسی نانا کو، کسی بوڑھے اور بزرگ خاندان کو اپنی اولاد کے دینداری کے بارے میں اور اپنی اولاد کے صحیح راستے پر قائم رہنے کے بارے میں دنیا سے مطمئن حالت میں جانے کا اگر حق تھا تو سب سے زیادہ یہ حق حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ وہ بالکل مطمئن جاتے دنیا سے، یہ اولاد میری اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھی ہے، یہ اولاد میری آوارہ اور بےہودہ اولاد نہیں ہے، یہ اولاد میری دنیا کے ایسے گھر میں پلی ہو جس سے زیادہ نیک گھر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میری دنیا بگڑ جائے، دنیا میں ہزار کفر کی اور نافرمانی کی آندھیاں چلیں اور ہزار سازشیں ہوں، مگر میرے خاندان کے یہ بچے اور یہ نوجوان یہ کبھی بھی شریعت اور سنت کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، یہ کبھی بھی توحید اور شریعت کے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ ان کو اتنی اچھی خوراک ملی ہے، اتنی اچھی تربیت ملی ہے، ایسا ایمان ان کو سکھایا گیا ہے، ایسا تقوی ان کے اندر آ گیا ہے، ایسی حلال آمدنی میں نے ان بچوں کو کھلائی ہے کہ ان کے ڈگر سے ہٹ جانے اور راستے سے دور چلے جانے کا مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ میں بہت مطمئن دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر مطمئن جانے کا حق تھا اور اپنی آئندہ نسل کے دین پر قائم رہنے نہ رہنے کے بارے میں بے فکر ہو کر دنیا سے جانے کا اگر کسی کو حق تھا تو آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، وہ حق سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ نہیں تھا؟ مگر سلام ہو یعقوب علیہ السلام پر کہ دنیا سے جاتے وقت آخر وقت میں بھی اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچوں کے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کوئی انہیں اس طرح کی فکر نہیں۔ انہیں فکر صرف اس بات کی ہے کہ میرے بچے اس دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اب ذرا سے تقابل کیجئے، ذرا سوچئے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم میں سے کسی کو اپنی آئندہ نسل کے دین پر قائم رہنے کے بارے میں ادنا سے فکر بھی ہے؟ کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، حالات کیا ہیں، کوششیں کیا ہو رہی ہیں، پالیسی بنانے والے دماغ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں، تعلیمی نظام بنانے والے لوگ کیا تعلیمی نظام بنا رہے ہیں، کیا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو زمانہ وہ تھا کہ ہم میں سے ایک ایک بوڑھے کو اور ہم میں سے ایک ایک جوان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ ہم اور ہمارے نوجوان اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کیا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ میرے قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر نوجوانوں، ہماری سب سے بڑی اس وقت مصیبت یہ ہے کہ ہمیں نہ جانے اور کیا کیا فکریں ہیں، لیکن ہمیں اپنے نوجوانوں اور اپنی بعد میں آنے والی نسلوں، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ کیا یہ اللہ کے بتائے ہوئے اور انبیاء علیہ السلام کے سکھائے ہوئے راستے پر جمیں گے کہ نہیں جمیں گے۔ جس زمانے میں انگریز ہمارے اس ملک میں آئے اور انہوں نے آ کر یہاں کے حالات کا جائزہ لیا، اپنے قدم جمائے، چند سال یہاں گزارنے کے بعد انہیں ایک بات شدت سے محسوس ہوئی، انہیں محسوس یہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کی اکثریت ایک مرتبہ بھی مکے مدینے نہیں گئی۔ اس زمانے میں تو بہت غربت تھی اور سمندروں کا سفر تھا، بہت مشکل ہوا کرتا تھا حرمین شریفین حاضر ہونا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں میں بہت کم تعداد ہے جو کبھی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ گئی ہو، مدینہ منورہ گئی ہو۔ یہاں کے لوگ عربی زبان ان کی اپنی زبان بھی نہیں ہے، یہ نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اذان کو سمجھتے ہیں، نہ نماز کو سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ اس ملک کے اس خطے کے مسلمانوں کو جو تعلق اسلام سے ہے اور جو ان کے دل کی کیفیت ہے، جتنی شدید محبت ان کے دلوں کو رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، ان کے صحابہ اور صحابیات سے ہے، ان کے گھر والوں سے ہے، ان کی بیویوں، ان کی بیٹیوں، ان کے نوازوں، ان کے صحابہ، کسی کا نام یہاں اگر آ جاتا ہے تو آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو بھی محسوس کیا کہ یہ لوگ ہزاروں میل دور رہنے والے، یہاں کی زبان دوسری، لیکن نام سب کے سارے سب کے نام جو رکھے ہوئے ہیں وہ یا صحابہ کے نام پر ہیں یا اہل بیت کے نام پر ہیں۔ کسی کا نام ان کو ڈھونڈنے سے ایسا نہیں ملتا جو مکے مدینے کی طرف کہیں نہ کہیں اشارہ نہ کرتا۔ وہ تو عجیب و غریب قوم ہے، اس کا مزاج ہے کہ ہر بات پر ریسرچ کرنا اور بات کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ برٹش سیکریٹری کے حکم سے وہ لندن سے آیا ہوا حکم نامہ آج بھی برٹش لائبریری میں موجود ہے، اس کے حکم سے ہندوستان میں ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کے ذمہ کام یہ کیا گیا کہ وہ یہ جائزہ لے کہ اس ملک کے غریب مسلمانوں کے دل میں دین کی اتنی محبت اور مکہ مدینے سے اتنا تعلق اور صحابہ اور بزرگان دین کے ناموں سے ایسا عشق آخر ان کو کہاں سے ملتا ہے۔ اس کمیٹی نے تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ یہ پیش کی، اس رپورٹ کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دو ادارے ہیں، دو چشمے ہیں، دو ذریعے ہیں جہاں سے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں میں ایمان کی حرارت اور ایمان کی تعلیم پہنچتی ہے۔ ایک کا نام ہے مسجد اور ایک کا نام ہے مدرسہ۔ یہ انہوں نے مقرر کیا کہ مسجد اور مدرسے کی وجہ سے اتنی دور رہنے والے لوگ
اتنی غربت میں زندگی گزارنے والے لوگ وہ بھی دین سے وابستہ نظر آتے ہیں، یا کم سے کم ان کا بڑا جذباتی اور والہانہ تعلق ہے اس دین سے جو اور ملکوں میں نہیں ملتا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ مسجد اور مدرسہ چلتا کہاں سے؟ ان کی طرف سے سوال آیا کہ ہم جن اداروں کو گرانٹ دیتے ہیں اس میں تو کہیں مسجد اور مدرسے کا نام نہیں۔ ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے۔ انگریز حکمرانوں نے سوچا کہ جن کو ہم گرانٹ دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں، سرکار کے خزانے سے پیسہ ملتا ہے، ان میں تو کسی مسجد اور مدرسے کا نام نہیں۔ پھر آخر یہ مسجد اور مدرسے چلتے کیسے؟ کیا ذریعہ ہے ان کا؟ تو پھر جواب ملا کہ مختلف ریاستوں میں جو والیان ریاست ہیں، جو مسلم رولرز ہیں، راجہ مہاراجہ لوگ ہیں، نوابین ہیں، تعلق داران ہیں، جاگیرداران ہیں، اس زمانے میں وہ طبقہ ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مسجدوں اور مدرسوں کو اپنی آمدنی کا اتنا % ضرور دیا کریں گے۔ اس رپورٹ کے پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری ریاستوں کو ختم کیا جائے اور وہ سارا نظام ہی الٹ دیا جائے، کیونکہ پھر وہ لوگ جب نہیں رہیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے، وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، تو اس کے بعد اس مسجد اور مدرسے کو چلانے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں بچے گا۔ اور پھر اس دوران ہم اپنے سرکاری اسکول کالجوں کا جال بچھا دیں گے، جس کے لیے کلکتے میں سب سے پہلے انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا اور وہاں پورے ملک کے بہترین دماغوں کو وہاں بلا کر اور ان سے سلیبس لکھوایا، نصاب لکھوایا۔ یہ میں ایک خاص وجہ سے آپ کو یہ پلاننگ بتا رہا ہوں، میں نے خود پورا مطالعہ کیا، اس میں سے ایک بات بھی کسی اور سے سنی ہوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے اسکول اور کالجوں کا جال بچ جائے گا جس میں ہمارے پسندیدہ مزاج کے مطابق تعلیم ہوگی، جس میں نہ اللہ کا تذکرہ ہوگا، نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا، نہ صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، نہ اولیاء اللہ بزرگان دین کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں تو جانوروں کا تذکرہ ہوگا اور جانوروں جیسی تاریخ رکھنے والے انسان نما جانوروں کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد 1 2 نسلیں 3 نسلیں ایسی گزر جائیں گی، اور جب وہ لوگ اسی سے پڑھے ہوئے باہر نکلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم کو اس ملک کو وہ بنا دینے میں، ہم کو یہاں پر وہ سب کچھ کر لینا ہمارے لیے آسان ہوگا جو ہم بہت پہلے اسپین میں کر چکے۔ پھر آہستہ آہستہ یہاں کلمے کا نام کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی دین کو جانے گا نہیں، دھیرے 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 سب ختم ہو جائے گا، اور یہ پورا اتنا عظیم ملک، اتنا پھیلا ہوا ملک، یہ پورا کا پورا ترس جائے گا اذان اور نماز کو، جیسا کہ اس سے پہلے اندلس ترس چکا۔ نہیں بچا پائے گا تاج محل اس ملک میں اسلام کو، نہیں بچا پائے گا لال قلعہ اس ملک میں اسلام کو۔ ان کے سامنے تجربہ تھا، تاج محل سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہے قصر الحمراء اشبیلیہ کی اور کرناٹا کی جامع مسجد جو اسپین میں تھی، لیکن نہ وہ بچا سکی، نہ قلعہ بچا سکا، نہ مسجد کرناٹا بچا سکی، بڑے بڑے محلات نہیں بچا سکے۔ کیا بچائے گا لال قلعہ اور کیا بچائے گا تاج محل؟ انہوں نے اچھی طرح فیصلہ کیا کہ اگلے 60 70 80 سال کے اندر جب 3rd جنریشن آ جائے گی تو اس کے بعد یہاں پر کوئی دین کو جاننے والا نہ ملے گا۔ یہ تھی پوری منصوبہ بندی۔ ان بیچاروں کو خبر نہیں تھی کہ رب کائنات نے، مالک الملک نے اس خطے کے بارے میں کچھ اور طے کر رکھا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے امراء کا اور نوابوں کا، وہ محتاج نہیں ہے ریاست کے مالکوں کا، وہ محتاج نہیں ہے رولرز کا، وہ محتاج نہیں ہے راجوں مہاراجوں کا، وہ قدم محتاج نہیں ہے۔
اس نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اس اللہ نے، اس مالک نے اپنے کرم سے کچھ علماء، کچھ اللہ والوں کے دل میں جو فقیر تھے، جو غریب تھے، جو قانے تھے، جو بے نیاز تھے، جو سادہ کھانا کھاتے تھے، جو سادہ کپڑے پہنتے تھے، جو جھوپڑیوں میں رہتے تھے، جو چراغوں کی روشنی میں علم سیکھتے اور پھیلاتے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جذبہ ڈال دیا، ایک طلب عطا کر دی، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم کو اب سب کچھ چھوڑ کر، اپنی ساری دیگر مشغولیات چھوڑ کر، اب ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ گاؤں گاؤں دینی مدرسے اور مکتب قائم ہوں، اور وہ دینی اور مدرسے اور مکتب غریب مسلمانوں کی مدد سے چلے۔ ایک طرف اللہ نے ان اللہ کے بندوں کے اندر مدرسوں کے قائم کرنے کا یہ شوق ڈالا جو دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر، اس پورے خطے، اس پورے ملک کے غریب مسلمانوں کے دل میں عجیب و غریب جذبہ ڈال دیا اس مسجد اور مدرسوں کی خدمت کرنے کا۔ لوگوں گواہ رہنا، میں سچ افزائش کرتا ہوں، دنیا کی تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ وہ غریب عورتیں جو دیہات میں لکڑی کا چولہا جلا کر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مشکل سے چاول پکا کر اپنے بچوں کو کھلا پاتی تھی، انہوں نے اس باورچی خانے میں، اس کچن میں چولہے کے پاس ایک گھڑا رکھ لیا، اور جب بھی انہوں نے چاول نکالے یا آٹا نکالا تو ایک چٹکی یا ایک مٹھی جتنی ان کی ہمت ہو سکی انہوں نے اس گھڑے میں ڈال دیا، اور اس کنسٹر میں ڈال دیا، اس ٹین میں ڈال دیا اور محفوظ رکھا، اور جب مہینے کے اندر وہ چاول جمع ہو گیا تو اس بڑھیا نے، اس غریب بیوہ عورت نے وہ چاول جا کر پہنچایا مسجد کے امام صاحب کو، مدرسے کے مولوی صاحب کو کہ میں غریب عورت ہوں، کسی طرح مسجد کو بند مت ہونے دیجیے گا، مسجد کو کسی طرح بند مت ہونے دیجیے گا، مدرسے اور مکتب کو بند مت ہونے دیجیے گا، حافظ صاحب یہ چاول ہم نے مہینے میں جمع کیے ہیں، یہ چاول لیجئے اور اس سے بچوں کو بھی کھلائیے یا ان کو بیچ کر کسی طرح اس مسجد کی چٹائی منگوا لیجئے۔ کروڑوں غریب مسلمان مردوں اور عورتوں نے جن پر سلام بھیجیے، دل کی گہرائیوں سے سلام بھیجیے، نہ میں ان کے نام جانتا ہوں نہ آپ ان کے نام جانتے ہیں، نہ کوئی دنیا میں ان کا نام جانتا ہے اللہ کے سوا، انہوں نے طے کیا کہ اس ملک میں دین کا چراغ بجھنے نہیں دیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر وہ ہوا جس سے دنیا کی حکومتیں حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غریب عوام جن کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، جن کو ملک کے بٹوارے کی وجہ سے قتل غارت گری کا سامنا کرنا پڑا ہے، ریلوں کی لاشیں ڈھیر ہوئی ہیں، قبرستان بنے ہیں اور خاندان سے تربتر ہو گیا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لٹی پھٹی یہ امت، اس کے اندر اتنی جان، اس کے اندر اتنی ہمت، اس کے اندر اتنا ایمان، اس کے اندر اتنا جذبہ باقی ہے کہ کوئی کسان جب تک کسان اپنے کھیت میں غلہ جو پیدا ہوگا اس غلے میں سے ایک ڈھیر جب تک وہ مدرسے کے لیے الگ نہیں کر دے گا وہ ڈھیر اس کے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ غریب عوام نے، غریب مسلمان مردوں اور عورتوں نے، ان کے کوئی نام نہیں جانتا، انہوں نے بھی طے کیا کہ تم جو جی چاہو طے کرو، ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پیش کر کے رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا میرے بندو، میری بندیوں، تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ تم کر گزرو، اب میں وہ کر کے دکھاتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہوا کہ اس ملک میں اسلام بچ گیا، اب یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً 100 سال سے پوری دنیا میں اسلامی علوم کا، اسلام کا، فقہ کا، احادیث کا، تفسیر کا، تاریخ کا، سیرت کا، ایمان کی محنت کا اور قرآن و حدیث کی تشریح کا سب سے بڑا مرکز پورے عالم میں ہندوستان کو اللہ نے بنا دیا۔ الحمدللہ۔ ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ دینی مدارس جن کو آج ہم میں سے بہت سے لوگ جن کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جن کو بہت حقیر اور بہت غیر ضروری سمجھتے ہیں، کاش کبھی وہ اطمینان سے بات چیت کریں، بات کرنے کا موقع دیں، کسی کو اپنے دل کے خیالات پیش کرنے کا پورا حق ہے، لیکن اسے چاہیے کہ ادھوری سوچ کی وجہ سے کوئی رائے قائم نہ کرے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال، جنہوں نے اس زمانے میں یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی،
جب ہندوستان کے لوگ یورپ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ہمیں کو خواب میں بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، اور وہ ڈگری انہوں نے لی تھی جس ڈگری کو یہاں لوگ اس وقت جانتے بھی نہیں تھے۔ ڈی لٹ کی جو آخری ڈگری ہو سکتی ہے فلسفی میں، وہ شاعر اسلام علامہ اقبال نے وہاں سے حاصل کی تھی۔ پورے یورپ کی انہوں نے سیاحت کی تھی، پوری دنیا کے اس نئے نظام کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے مسجد مدرسے پر مکتب پر کچھ اعتراض کرنے شروع کیا، جیسے آج کل عام طور پر تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ مدرسے اور مکتب پر تنقید کرنے لگتے ہیں بغیر کچھ زیادہ گہرائی میں گئے ہوئے۔ تو کچھ لوگوں نے کچھ عجیب حقارت کے جملے بولنے شروع کیے۔ علامہ اقبال نے محبت کے ساتھ اس شخص کی زبان پر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی کبھی آئندہ زندگی میں میرے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی ان دینی مدرسوں اور مکتبوں کو کچھ مت کہنا۔ میں جب تک اسپین نہیں گیا تھا تب تک میں خود نہیں جانتا تھا کہ مدرسوں اور مکتبوں کی کیا اہمیت ہے، اور اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں یہ چھپروں میں اور جھوپڑیوں میں چلنے والے یہ مدرسے نہ ہوتے، اور یہ غریب مولوی اور حافظوں نے اگر دیہات دیہات قریے قریے قصبے قصبے بیٹھ کر اگر اس طرح دین کو نہ پڑھایا ہوتا، تو میں سچ کہتا ہوں ہمارا ملک بہت پہلے اسپین بن چکا ہوتا۔ انہی مدرسوں نے اس ملک کو اسپین بننے سے بچایا ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دل کھول کر آپ سے کہوں کہ آپ میں سے ہر وہ شخص جس کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہو اس مدرسے کی قدر کرے، اس کو محبت سے دیکھیے۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں خامیاں نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں کمیاں نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہمارا نظام بالکل پرفیکٹ ہے؟ لیکن ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ سوچیے، ذرا تخیلات کی دنیا سے نکلیے اور دیکھیے کہ اس زمانے میں جن حالات سے ہم گزرے ہیں پچھلے 100 سال میں 150 سال میں، جو آندھیاں چلی ہیں، جو حملے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنی رائے بناتے ہیں روزانہ کا اخبار پڑھ کر۔ ہم چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہوتے عام لوگ، اور کنیکٹ نہیں کر پاتے ماضی کو حال سے، حال کو ماضی سے جوڑ نہیں پاتے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت پیچھے ہیں، وہ کرسچن مشنری بہت کام کر رہی ہے اور ہندو تنظیمیں بہت کام کر رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب نادانی کی بات ہے۔ جس طرح کی آندھیاں ہمارے اوپر چلی ہیں، جس طرح کے طوفان آئے ہیں، جیسی بھیانک سازشیں ہوئی ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ بھیانک سازشیں اگر کسی اور قوم کے ساتھ ہوتی تو بہت پہلے وہ قوم اپنا دین مذہب چھوڑ کر توبہ کر چکی ہوتی۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اور اپنی تمام تر گنہگاری کے باوجود آج بھی رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت مقابلے کے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ یہ جان دے سکتی ہے اور دے رہی ہے، نہ جانے کیا کیا قربانیاں پیش کر رہی ہے، لیکن کسی قیمت پر یہ کلمے کو، دین کو اور اللہ کے نام کو اور رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ جو تکلیفیں آئی ہیں، جو آ رہی ہیں پورے عالم میں، اس کی آدھی، اس کی چوتھائی اور یہ اور کم اگر دنیا کی اور قوموں پر آئی ہوتی اور آئی تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے تاریخ ہے اور ہم کسی دوسرے ملک کی تاریخ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہم کو، ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک کی تاریخ ہے۔ مہاتما گوتم بدھا اس ملک میں اٹھے اور مہاتما گوتم بدھا نے ایک زبردست تحریک شروع کی برہمنی نظام کے خلاف۔ ایک زبردست سلگتی ہوئی آگ تھی ان کی شخصیت، کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی انسان کو پیدائشی طور پر اونچا اور نیچا سمجھا جائے۔ اسی برہمنیت کے خلاف ایک صدائے احتجاج بن کر اٹھے مہاتما گوتم بدھا، اور ایک لاکھوں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ آگ لگ گئی پورے ملک میں،
لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پوری تاریخ سنانے کا تو وقت نہیں ہے، تاریخ نے پانسا پلٹا، بنگال سے برہمنیت کو نئی طاقت ملی، اشوکا دا گریٹ نے حکومت سنبھالی ہندوستان کی، اور پھر پڑھیے اشوکا دا گریٹ کی تاریخ کو، اشوکا نے کیا کیا اس کے بعد آنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں جس طرح بدھسٹوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جانے شروع کیے، زندہ جلانا شروع کیا گیا ہزاروں بدھسٹوں کو ایک جگہ پر، تو چند دن ان مظالم کے گزرے تھے کہ بدھسٹ علماء نے توبہ کر لی اس دین سے، ہاتھ جوڑ لیے اور معافی مانگ لی اور کہا تم ہم کو جینے کا حق دے دو، بس تم جو کہو گے وہ ہم کریں گے۔ چنانچہ مہاتما گوتم بدھا بت پرستی کے سب سے بڑے مخالف تھے، کسی قیمت پر وہ اس ملک میں مورتی پوجا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آج ہندوستان میں جو سب سے لمبا بت ہے بنتا ہے وہ مہاتما گوتم بدھا کا بنتا ہے۔ انہی کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی، جو بت پرستی کے خلاف اٹھے تھے انہی کی قوم نے بت پرستی شروع کر دی۔ مہاویر جین، میں خدا کا بہت کرم ہے، میں ہندوستان کی تاریخ کو میں نے بہت غور سے پڑھا ہے۔ مہاویر جین اٹھے، جینیوں کے 13 تیرتھ تھنکر اٹھے، آپ کے ہاں یاتری آتے رہتے ہیں، آپ کے ہاں نہ جانے کتنا کیسے مسائل ہیں، آپ کے نوجوان اگر واقف رہیں تو آپ دعوت کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کو کے سامنے محبت کے ساتھ توحید پیش کر سکتے ہیں۔ جینی تحریک اٹھی، آخر میں 13ویں اور آخری تیرتھ تھنکر مہاویر جین اٹھے۔ جینیوں کا بھی جینی تاریخ کا بھی خلاصہ یہی ہے، وہ بھی برہمنی نظام کے خلاف اور قتل و غارت گری کے خلاف، تشدد اور دہشت گردی کے خلاف ایک تحریک تھی، ایک زبردست تحریک تھی، کسی قسم کا ہتھیار اٹھانے نہیں دیا جائے گا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو ذبح کرنے والا ہتھیار بھی گھر میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب کوئی آدمی معاشرے کی اصلاح شروع کرتا ہے تو ایک ایکسٹریم کے جواب میں دوسرے ایکسٹریم پر جاتا ہے، تب جا کر بیچ کا راستہ آ پاتا ہے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ چنانچہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جینیوں کے ہاں گوشت کھانا منع ہے، جینیوں کے ہاں جانور کو ذبح کرنا منع ہے، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں، انہوں نے مہاویر جین کی خود لکھی ہوئی تحریر پڑھی نہیں۔ جینیوں کا فلسفہ بالکل کچھ اور تھا، مہاویر جین نے صرف یہ کہا تھا کسی چیز کو کاٹنے والا کوئی ہتھیار، چاہے وہ کینچی ہو، چاہے وہ چھری ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ کسی گھر میں نہیں رہنے دیا جائے۔ اب کیوں اس نے یہ بات کہی تھی؟ اس لیے کہ وہاں روزانہ کنواری لڑکیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ذرا سی بات کو گنگا میں پھینکا جاتا تھا، ذرا سی بات پر بچوں کی بلی دی جاتی تھی، قربانیاں دی جاتی تھی۔ کوئی مہاراج، کوئی پنڈت جی کہہ دیتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار چلے تو تم کو ایک 17 سال کی لڑکی کو ذبح کرنا پڑے گا، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں سونے کا خزانہ نکلے تو تم کو 31 بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ ہوتا تھا اس ملک میں، اور آئے دن بچے ذبح ہوتے تھے، آئے دن کنواری لڑکیوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ مہاویر جین اٹھا اور مہاویر جین نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا، پوری قوم ساتھ ہو گئی اور ایک عجیب غریب کھلبلی اس ملک میں مچ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ پلٹا کھایا حالات نے، وہ ایک مخصوص دماغ ہے جس نے تھوڑے دن کے بعد پھر پلٹا کھایا اور پھر جینیوں کو مظالم شروع کیے۔ جینی تو بیچارے شاید 6 مہینے کے ظلم نہ سہ سکے، 6 مہینے کے بعد جینیوں نے سمجھوتا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ بس ہم کو تم الگ کر دو، ہم الگ اپنا پوجا پاٹ کرتے رہیں گے، کسی منکر کے خلاف نہیں بولیں گے، کسی برائی کے خلاف نہیں بولیں گے، کوئی بات نہیں کہیں گے جو تم کو بری لگے۔ جینی تاریخ بھی ایک ڈسٹ بن میں چلی گئی، تاریخ کے گوشے میں چلی گئی۔ لیکن یہ امت مہاویر جین کی امت نہیں ہے، یہ امت مہاتما گوتم بدھا کی امت نہیں ہے، یہ امت رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اس امت کے پاس بدر و حنین کی تاریخ ہے، اس امت کے پاس حسن اور حسین کی قربانیاں ہیں، اس امت کے پاس ابوبکر و عمر اور عثمان و علی کی بہادری ہے، اس امت کے پاس ہزاروں صحابہ کرام کی، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، شاعر بھی اور ادیب بھی، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اس کے سامنے ان کی تاریخ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ امت اس کی وجہ سے یہ غذا پاتی ہے، برابر مسجدوں سے آوازیں گونجتی ہیں، مدرسے کے علماء خوشامدیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے گاؤں گاؤں گھر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ہر ممکن طریقے پر اس امت کو جگائے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کوئی ہو یا نہ ہو یہ امت مٹائے نہیں مٹے گی۔ کمیاں ہماری ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد میں دیر لگ رہی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے دل کھول کر رہا ہوں
کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک بات چل جائے کہ بھئی ابھی تک ہم لوگوں نے دینی مدارس کی قدر نہ کی، ہم نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجا، مدرسوں میں صرف غریب لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں، صرف وہ بچے جو کہیں اور پڑھ نہیں سکتے، جن کے ماں باپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے، صرف وہ یتیم و یسیر بچے، کیا وہ صرف انہی کو حافظ قرآن بننا چاہیے؟ کیا صرف انہی کو عالم دین بننا چاہیے؟ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کو عالم دین نہیں بننا چاہیے؟ اللہ نے جن گھرانوں کو شعور دیا ہے اور تھوڑی روزی دی ہے، کیا ان کے بچوں کو عالم اور حافظ نہیں بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہم سب کو محروم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ دینی مدارس کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بنیادی دینی تعلیم میرے عزیزوں اپنے بچوں کو ضرور دلاؤ۔ ہمیں یقیناً ضرورت ہے پروفیشنلز کی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، یقیناً ضرورت ہے، لیکن ہمیں ایمان والے تقوی والے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان والے انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے والے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے پروفیشنلز کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے جو غریب مریضوں کا ٹھیک سے علاج نہ کریں، بے جا ٹیسٹ لکھوا دیں، بے جا ظلم کریں، لوٹنا چاہیں۔ ان سے تو وہ ملک بھرا پڑا ہے آلریڈی پہلے سے۔ ہمیں تو ضرورت ہے ایمان اور تقوی والوں سے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع میں دینی تعلیم دلائیں، شروع میں دینی تعلیم ہو جائے، اچھے ماحول میں بچے پلیں، بچوں کے کان میں بار بار انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں، صحابہ کرام کے واقعات آئیں، بزرگوں کے نام آئیں، اس سے ان کے ذہن میں ایک خاص ان کا مزاج بن جائے گا۔ آگے پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد پھر وہ کچھ بھی پڑھیں انشاءاللہ اس پڑھائی کا مفید پہلو حاصل کر لیں گے اور اس پڑھائی کے نقصان دہ پہلو سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس علاقے میں یہ ادارہ قائم کروایا، اور میرا تو اس ادارے سے ایک خاص رشتہ یہ ہے کہ اس وادی میں پہلی بار جو میں آیا تھا اسی مدرسے کی دعوت پر آیا تھا۔ یہی مدرسہ سبب بنا میرے اس وادی میں آنے کا اور میرے دل میں آپ کی محبت کے آنے کا اور آپ کے دل میں میرے لیے جگہ بننے کا۔ اس لیے مجھے خاص طور پر اس بات کی فکر رہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ادارے جو ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ان کے سامنے بہت سے مسائل ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، وہ بیچارے غیرت کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکتے کھل کر، کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا دراز کرتے رہتے ہیں۔ قرب و جوار کے لوگوں کو چاہیے، آس پاس کے لوگوں کو چاہیے، اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آ کر خود پوچھیں مدرسے میں کیا ضروریات ہیں، آپ ہم کو بتائیے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ سال بھر ہمارے بچوں کو پڑھائیں بھی، اور رمضان کا مہینہ جب آئے، جو اعتکاف کا مہینہ تھا، جو تراویح پڑھانے کا مہینہ تھا، جو اس لائق مہینہ تھا کہ آپ بستی میں قیام کر کے مسجد میں رہ کر رمضان کے اس مناسب موسم میں ہم سب کے دلوں کو گرماتے اور روحوں کو تڑپاتے، آپ اس رمضان کے مہینے میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں جگہ جگہ جانے پر تاکہ اگلے سال کے مدرسے کی ضروریات کا آپ انتظام کر سکیں۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کا کام اس علاقے کے اندر بھلائیوں کو پھیلانے کے سلسلے میں فکر مند رہنا ہے، ہماری رہنمائی کرنا ہے، لیکن مدرسے کی ضروریات کا انتظام یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں موقع دیجیے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو خود آ کر پوچھیں، خود آ کر معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زبردست تاریخ ہے ان مدارس کی دوستو، ایک زبردست تاریخ ہے۔ ہم اگر خود ان مدرسوں کی قدر نہیں کرتے، عجیب بات ہے، اس زمانے میں مدرسوں کی قدر نہیں کریں گے۔ میں اکثر شکایت کے طور پر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ خود ہم نہیں سمجھتے ان مدرسوں کی اہمیت۔ وہ لوگ دنیا کے بڑے بڑے طاقتوں اور ملکوں کو چلا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدرسے کیا تیار کر رہے ہیں،
انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے دہشت گرد تیار نہیں کر رہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے ٹیررسٹ تیار نہیں کر رہے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مدرسے کسی کی جان لینے والے تیار نہیں کر رہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ خود میری ایک گفتگو، ایک عجیب و غریب گفتگو ہو چکی اس ملک کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے۔ جس زمانے میں اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے اور اڈوانی نائب وزیر اعظم تھے، میری کھل کر گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور آپ ہوم منسٹر ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک کے ہر پولیس اسٹیشن سے، پورے ملک کے ہر تھانے سے آپ رپورٹ منگوا سکتے ہیں۔ میں چیلنج کے انداز میں آپ کو کہتا ہوں، آج کے نہیں پچھلے 50 سال کی تاریخ پورے ملک کے کسی پولیس اسٹیشن پر کسی مدرسے کے پڑھنے والے کے بچے یا پڑھانے والے استاد کے خلاف کوئی چوری کی رپورٹ دکھائی گئی، کہیں کسی نے جیب کاٹی، کہیں کسی نے کسی بہو بیٹی کو چھیڑا، کہیں کسی نے کوئی بس جلائی، کہیں کسی نے سڑک پر ٹریفک جام کیا، کہیں کسی نے کوئی ملک میں لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ پیدا کیا؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ صبح سے شام تک کہ یہ مدرسے ٹیررسٹ تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے صاف درخواست کر رہا ہوں، پورے ملک کے تمام پولیس اسٹیشن سے آپ رپورٹ منگوائیے، کون سا مدرسے کا وہ طالب علم ہے جس نے کسی کی جیب سے پرس نکالا ہو، کس نے کسی کی ٹرین میں سے اٹیچی اٹھائی ہو، جس نے کہیں چوری کی ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، کسی نے مرڈر کیا ہو، ملک کی کون سی عدالت میں مدرسے کے کس طالب کے خلاف کوئی بھی اپنے پڑوسی کے خلاف یا محلے کے خلاف، محلے میں رہنے والے یا کسی بھی ملک کی شہری یا فورن سے آنے والے مہمان کے خلاف کوئی شرارت اور کوئی سازش کی رپورٹ آئی ہو؟ ایسے حالات میں جہاں یونیورسٹیوں کے پڑھانے والے اساتذہ اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں روزانہ مارے جا رہے ہیں، کالجوں کے پڑھانے والوں کو کالج میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آج کون ہمارے منہ پر تھوکے گا اور کون لڑکی ہم کو سینڈل مارے گی۔ ایسے حالات میں اس مدرسے کے اندر کبھی آ کر دیکھیے ہمارے بچے اپنے اساتذہ کے کیا ادب کرتے ہیں، ہمارے بچے اپنے اساتذہ کے کیا احترام کرتے ہیں، کون سا کلچر ہم یہاں پر سکھا رہے ہیں، کون سی تہذیب سکھا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر۔ اور آپ بنا پورے ملک میں شور مچ رہا ہے اس لیے کہ آپ کی کسی نے کہہ رکھا ہے کہ مدرسے ٹیررسٹ ہیں، اور کسی دنیا کے جو بادشاہ بن چکا ہے اس نے کہہ دیا کہ مدرسے ٹیررسٹ تیار کرتے ہیں، آپ بھی دوہرا رہے ہیں۔ اسی کے تقریباً 11 دن کے بعد پارلیمنٹ کے زمین پر، پارلیمنٹ کے فلور پر، پارلیمنٹ ہاؤس میں اڈوانی جی کو صاف صاف کہنا پڑا، آن فلور آف دا پارلیمنٹ، آن ریکارڈ ہے یہ بات کہ کسی مدرسے کے خلاف آج تک کوئی بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہوا۔ جھوٹ ہے بالکل، یہ ضرور بولتے ہیں، اس سے بات کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مدرسے کیا سکھاتے ہیں؟ مدرسے کے طلبا کو دیکھیں سڑک پر کس طرح چلتے ہیں، کیا وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی بوڑھے کو دھکا دیتے ہیں؟ کیا وہ لائن میں لگے ہوئے جب ہوتے ہیں تو کبھی کسی کو پش کر کے آگے بڑھتے ہیں؟ اکثر ویسٹ مدرسے کے طلبا کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو سڑک پار کرنے میں اس کی مدد کرا دیتے ہیں، کسی معذور کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسی ماحول میں جس میں پورے ملک میں ایک عجیب کیفیت مچی ہوئی ہو، پورے عالم میں ایک عجیب و غریب کیفیت مچی ہوئی ہو، یہ واقعی اسلام کا معجزہ ہے لوگوں، یہ معجزہ ہے اسلام کا۔ یقیناً ہم میں گراوٹ آ گئی، لیکن اتنی انحطاط کے باوجود دنیا کے بقیہ تعلیمی مراکز کے مقابلے میں شرافت اور تہذیب اور اخلاق کے سلسلے میں مدرسے آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ لوگوں، اپنے بچوں کو اگر دیندار بناؤ گے، اپنے بچوں کو اگر حافظ قرآن بناؤ گے، اپنے بچوں کو اگر علماء کی تربیت میں کچھ دن پلواؤ گے تو آخرت میں تو یہ تمہارا سہارا بنیں گے ہی، یہ بڑھاپے میں بھی تمہارا سہارا بنیں گے۔ ورنہ آج کل کی مغربی تہذیب، اللہ کی پناہ، اس کو تہذیب کہنا بھی شاید ایک گناہ ہے۔ اس کو تہذیب صرف وہی کہے گا جو خود تہذیب کے معنی سے واقف ہی نہ ہو۔ کیا تہذیب ہے؟ سبحان اللہ۔ سناؤ تہذیب کیا ہے؟ امریکن ہائی کورٹ میں 1993 میں ایک کیس دائر ہوا، 93 میں کیس کیا دائر ہوا؟ ایک شوہر نے ایک مقدمہ دائر کیا اپنی بیوی کے خلاف، اور مقدمہ یہ دائر ہوا کہ آنریبل جج صاحب، میری بیوی مجھ سے سیکسول تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے،
1 साल हो गया, मैं बहुत परेशान हूं, फैसला कीजिए। कोर्ट ने उस औरत को तलब किया, पूछा कि भाई ये शिकायत करता है शौहर तुम्हारा, क्या जवाब है? उसने कहा बिल्कुल ठीक बोलता है, बिल्कुल सच है। मेरी सेक्सुअल जो मेरी ख्वाहिश है वो कुत्ते से पूरी होती है। मैं चूंकि मेरे कुत्ते से पूरी होती है इसलिए मैं इसके साथ नहीं सोना चाहती, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आप कानून के हिसाब से मेरे साथ कोई मामला नहीं कर सकते। जज ने कहा मैडम बिल्कुल ठीक कहती हो, कानून के एतबार से तुमको हम कुछ नहीं कह सकते। और शौहर बेचारा रोता चिल्लाता किसी और कुतिया की तलाश में शायद चला गया। क्या तकलीफ है ये इंसान है। जिस मुल्क में आम मामूल हो कि जहां वालिदैन 55-60 साल के हुए और नौजवान साहबजादे वो 20-22 साल के हुए, बस उन्होंने फौरन ओल्ड सेंटर को फोन किया और ये कहा कि हमारे डैडी को पकड़ के ले जाओ, ये घर में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत एंजॉय नहीं करने देते, शराब नहीं पीने देते, बहुत रुकावट डालते हैं मेरे हुकूक में, इनको पकड़ के ले जाओ। वहां हर शहर में कई ओल्ड सेंटर्स कायम हैं। ओल्ड सेंटर्स के लोग आते हैं और उस बूढ़े को पकड़ कर ले जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आवारा गाय भैंस को या कुत्तों को हमारे शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आकर ले जाती हैं। और वो बूढ़ा खुशामद करता फिरता है, बच्चों के हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं सर्वेंट क्वार्टर में रह लूंगा, मैं तुम्हारे कुत्ते को सुबह शाम टहला दूंगा, मैं तुम्हारी गार्डनिंग कर दूंगा, तुम्हारे घास काट दूंगा, तुम्हारे पौधों की देखभाल कर दूंगा, मुझे घर से मत निकालो। ये कौन कह रहा है? बाप अपने बेटे से। और बेटा क्या कहता है इसके जवाब में? कंपनी वालों से, अगर 10 मिनट तुमने लेट किया घर से निकलना तो मैं तुम पर जुर्माना लगाऊंगा, ले जाओ बुढ़े को जाते। और पूरा साल गुजर जाता है, जब क्रिसमस का दिन आता है तो बूढ़े माँ बाप ओल्ड सेंटर के अंदर बैठकर रो रहे होते हैं कि शायद क्रिसमस के त्योहार के दिन हमारा बेटा हमें विश करने के लिए आ जाए, शायद हमारे पास आ जाए। और उसमें भी यह हालत होती है कि एक लड़का अपनी माँ के पास, बूढ़ी माँ के पास क्रिसमस के दिन एक फूलों का गुलदस्ता लेकर गया मिलने के लिए। माँ ने बेचारी ने रोक लिया, ये गया था 20 मिनट के लिए। माँ रोती रही, तड़पती रही, बेटा और बैठ जा, बेटा और बैठ जा, बेटा और बैठ जा। जब वो तकरीबन 1 घंटा बैठा, 1 घंटा बैठने के बाद जाने के बाद उसने बाकायदा कोर्ट के थ्रू एक नोटिस भेजा कि मैं आया था 20 मिनट के लिए, 40 मिनट एक्स्ट्रा तुमने मुझे रोका, इसके बदले तुम मुझको $200 पे करो। यह तहजीब हम उस रुख पर ले जाना चाहते हैं अपने मुआशरे को। क्या इस्लाम ने सिखाया अपने माँ बाप के साथ बर्ताव, ज़ईफों और बूढ़ों के साथ, गरीबों के साथ क्या बर्ताव सिखाया। एक सहाबी आए रहमत दो आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे माँ बाप के हुकूक के बारे में बहुत कुछ सुना था, मेरी माँ को फालिज हो गया है, मेरी माँ बिल्कुल मफलूज है, हिलजुल नहीं सकती। मैंने अपनी बीमार मफलूज माँ को अपनी कमर पर, कंधे पर बिठाकर पूरा हज कराया है, पूरा हज इस तरह कराया है कि मेरी माँ मेरे कंधे पर बैठी रही। मदीने से मक्के, मक्के से मिना, मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से फिर मिना से फिर कंकरियां मारना और फिर मक्के मुकरमा आकर तवाफ करना, सही करना। ये सारे काम मैंने इस तरह किए हैं कि मेरी माँ मेरे कंधे पर बैठी रही। ए अल्लाह के रसूल, अब तो मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया होगा। आपने फरमाया जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ के होठों से जो पहली कराह निकली थी अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ। माँ बाप की अजमत, यह है इस्लामी तहजीब। अपने भाई बहनों के दरमियान क्या पाकीज़ा रिश्ता सिखाया इस्लाम ने। लोगों, अगर दीनी माहौल में हम ज्यादा उठे बैठे और हमने अपने बच्चों को दीनी माहौल में रखा, असातिज़ा कुरान मजीद के पढ़ाने वाले असातिज़ा के पास उनको बिठाया, कुरान उनको याद कराया,
नातें उनको याद कराई, साहबे किराम के नाम उनको याद हुए, दीनी तरबियत के माहौल में वो पले बढ़े, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो आइंदा चलकर जमाने के फितन फसाद से बड़ी हद तक महफूज रहेंगे। फिर वो आखिरत में भी काम आएंगे और दुनिया में भी काम आएंगे। वो इज्जत करेंगे आपकी, आपके बुढ़ापे में। आप में से अल्लाह न करे तो बीमार होगा तो जी जान से उसकी खिदमत करेंगे। वरना आजकल जो आम तौर पर चलन हुआ जा रहा है, वो तेजी के साथ हम उसी रुख पर जा रहे हैं जिस रुख पर मगरिब बहुत पहले पहुंच चुका। तबाही की मंजिल है वो बिल्कुल तबाही की मंजिल है। उसमें कहीं दिली सुकून नहीं है, उसमें कहीं कल्बी इत्मीनान नहीं है, उसमें कहीं रोजी में बरकत नहीं है, उसमें कहीं आपस में सच्ची मोहब्बतें नहीं है, उसमें कहीं खुलूस नहीं है, हर तरफ खुदगर्जी है। जिंदगी पूरी की पूरी एक कारोबार बन गई है और दुनिया एक मंडी बन गई है। हर आदमी कारोबारी रिश्ता रखता है, शौहर की बीवी से कारोबारी रिश्ता, औलाद की माँ बाप से कारोबारी रिश्ता। ये मौजूदा मगरबी तहजीब की खास खसूसियत है कि हर चीज घूमती है पैसे के इर्द गिर्द, हर चीज घूमती है फाइनेंशियल प्रॉफिट के इर्द गिर्द कि मुझे नफा क्या मिलेगा, मुझे मुनाफा क्या मिलेगा, बस इसके इर्द गिर्द जिंदगी घूमती है। जबकि अल्लाह ताला ने नबियों के जरिए से जो चीज सिखाई वो ये है कि हर चीज घूमती है दिल की पाकीज़गी के इर्द गिर्द, हर चीज घूमती है अल्लाह की रिजा के इर्द गिर्द, हर चीज घूमती है जन्नत के इर्द गिर्द, आखिरत की कामयाबी के इर्द गिर्द। ये चीज नहीं मिलेगी सिवाय मदरसों और मस्जिदों के अंदर, सिवाय उन